السلام علیکم دوستوں، اور اس وقت جو ہارر سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ذرا دل تھام لیجئے کیونکہ ہارر سٹوری بہت زیادہ ہارر ہونے والی ہے۔ میرے ساتھ اینڈ تک رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بچی کی کہانی ہے اور اس نے پھر اپنے امی کے ساتھ شیئر کی ہے اور پھر ان لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ دوستوں، یہ بچی کہتی ہے کہ میں جب بھی رات کو سو جاتی تھی اکیلے تو مجھے لگتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے اور وہ باقاعدہ میرے پاؤں دباتا ہے، میرا سر دبا رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے آنکھیں کھولی تو کیونکہ مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا، اس سے پہلے جب بھی میرے ہاتھ اور پاؤں دباتی تھی میں آنکھیں نہیں کھولتی تھی، لیکن ایک مرتبہ نیند میں جب میری سر اور پاؤں دبانے لگی تو میرے آنکھیں کھلی اور یہ ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن اس نے اپنے پورے چہرے کو اور پورے وجود کو ایک کالے کپڑے سے ڈھانپا تھا۔ اب مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ بوڑھی عورت ہے؟ کیونکہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو کہ اس کے ارد گرد حلقے بنے تھے اور بہت ساری جھریاں تھی، جس سے مجھے، اور اس کے ہاتھ جو میرے وجود پر جو مطلب بار بار مجھے دباتی تھی، میں نے دیکھی اس کے ہاتھ بوڑھوں کی تھی۔ میں بہت ڈر گئی اور اس نے کہا آرام سے سو جاؤ میری بچی۔ اب میں گھر میں جب صبح ہو گئی تو اچھا رات کو اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ کسی کو مت بتانا۔ تو اس بچے کی کہانی پہلے مجھے تھوڑی جھوٹ لگی، کیونکہ جب یہ سٹارٹ میں اس طرح مطلب یہاں تک پہنچی جیسے ابھی آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہوگا، تو اس کی مما جب یہاں تک پہنچی تو میں نے کہا بچی ہے، شاید کوئی فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھ کے پھر وہی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتی ہے شاید، اور آپ لوگ کے ساتھ جان بوجھ کے شیئر کرتی ہے شرارت کے طور پر۔ اتنی زیادہ بچی نہیں تھی، 11-12 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، اسے ہر بات کی سمجھ آتی تھی، ایون اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جنات ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ بچی تو تھی لیکن تھوڑی ہوشیار تھی۔ اس کی امی نے کہا کہ یہ زیادہ تر یہ ڈرامے اور یہ فلمیں، موویز، ہارر، یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے، تو میں نے کہا شاید اسی وجہ سے، لیکن خیر اس نے مزید کہا کہ یہ میری بچی مجھ سے کبھی نہیں کہتی تھی کہ رات کو اس کے ساتھ کمرے میں یہ سب ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ مما کوئی میرے کمرے میں آ کے میرے ہاتھ پاؤں میرا سر دباتا ہے، اور وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ کسی کو کچھ مت بتانا، ہاں میری بچی سو جاؤ۔ تو اس کی امی نے کہا کہ مجھے تھوڑا اس کی یہ بات ڈرامہ لگی اور میں نے اس پہ غصہ کیا کہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں دیکھتی ہو اور پھر اسے اپنی ریئل لائف میں بھی مطلب خواہش کے طور پہ لاتی ہو۔ تو یہ رو پڑی اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں مما یہ بالکل سچ ہے۔ تو خیر میں نے اس کے بات کا تو یقین نہیں کیا، لیکن کچھ دن بعد مجھے ایسا فیل ہوا رات کے ٹائم کہ جو ہمارا واٹر کولر ہے جو برآمدے میں پڑا تھا، بار بار کوئی آ کے یہاں سے پانی لے کے جا رہا ہے۔ تو میں نے دروازہ کھولا، اس کی امی کہتی ہے، اور میں چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی، تو یہ جو میری بیٹی تھی یہ باقاعدہ بار بار آ کے وہاں سے گلاس بھر کے کمرے کے اندر لے جاتی تھی، پھر 2-3 منٹ بعد پھر آ کے پھر جا کے پھر آ کے پھر جا کے۔ تو مجھے تھوڑا شک ہوا کہ اس کو کیا پرابلم ہے، تو میں باہر نکلی، میں نے ان سے کہا کہ بیٹا، اچھا پہلے میں نے ان سے کہا نہیں، لیکن جیسے ہی یہ موڑی اور پانی لے کے جا رہی تھی میں اس کے پیچھے جا رہی تھی، تو کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اس آدھے سے جو اس میں جو اوٹ تھا جو آدھا کھلا تھا اس میں ایک عورت دیکھی، لیکن اس سے میری نظریں ٹکرانے کی دیر تھی کہ وہ نہیں تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو میری بیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے مما ہے، تو کہتی ہے کہ کہاں گئی وہ، کہاں گئی تم، کہاں گئی ہو؟ تو میں نے اپنی بیٹی کے جیسے ہی شولڈر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا، تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا ممی تم کیوں آ گئی یہاں؟ ایک بوڑھی بیچاری عورت ہے، میں اس کو پانی دے رہی تھی لیکن اس کا پیاس ہی نہیں بجھ رہا تھا، وہ بار بار مجھ سے پانی منگوا رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور جلدی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی نے ضد کی کہ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے اپنے دوستوں سے باتیں کرنی ہے، تو میں نے کہا نہیں بیٹا وہ دوست نہیں ہوتے، وہ جیسے آپ موویز دیکھتے ہو ساری چیزیں وہ وہی ہوتے۔ تو وہ میری بیٹی مجھے اچھا ہر رات پھر میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اور ساری رات ظاہر سی بات ہے ماں باپ ایسی ہوتے جب بچوں کو کوئی مشکل ہو، انہیں راتوں کو نیندیں نہیں آتی، میں ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کے اوپر دم کرتی تھی اور اسے دیکھتی
ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ پھر سے یہ معاملہ شروع نہ ہو جائے۔ تو ایک دن صبح جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ مما جب میں فلمیں وغیرہ دیکھتی ہوں ہارر موویز تو تم مجھے منع کیا کرو۔ تو میں نے کہا میں تو منع کرتی ہوں، تم باز نہیں آتی۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت آتی ہے میرے کمرے میں وہ کہتی ہے کہ میں تو اسی فلموں کی دنیا سے آئی ہوں، تمہیں وہ بہت پسند ہے نا تو میں اس لیے آئی ہوں۔ تو میں ان سے اب بہت ڈرتی ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، تم مجھے پیاری لگتی ہو اور اس کمرے میں میں کب سے رہتی ہوں، لیکن تم جب یہاں موویز دیکھتی ہو ہارر موویز ہارر ڈرامے تو مجھے اور بھی اچھا لگتا ہے اور میں تمہارے پیچھے بیٹھی ہوتی ہوں لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ معاملہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں شیئر کرتی ہوں لیکن آگے تمہارا کیا پلان ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب ہم نے ایک پشاور میں ایک حکیم سے بات کی ہے اور اس نے میری بیٹی کا پراپر علاج شروع کیا ہوا ہے، اور قرآن مجید کا جو ہے ہمارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، ہم باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں، میری بچی بھی پڑھتی ہے۔ اور اب وہ نہیں، میری بیٹی کہتی ہے کہ جس دن میں نماز نہیں پڑھتی تو مجھے پھر فیل ہوتا ہے کمرے میں کہ کوئی چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا ہے، یعنی اب بھی اس کو میری بیٹی فیل کرتی ہے، لیکن میری بیٹی کہتی ہے کہ وہ سامنے اب نہیں آتی، میری چیزیں بکھیرتی ہے، کبھی ادھر گراتی ہے کبھی ادھر۔ تو میں جلدی جلدی آیت الکرسی شروع کرتی ہوں اور جو دم اس نے جو حکیم نے دی ہے وہ پڑھنا شروع کرتی ہوں، جو وظیفہ دیا ہے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت اور دم سے یہ کنٹرول ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میری بیٹی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن اگر یہ واپس شروع ہو گیا تو شاید بہت غلط ہوگا، کیونکہ میری بیٹی ان سے اب بہت ڈرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اب زیادہ تک میرے بچے جو ہے وہ ہارر موویز نہیں دیکھتے، کیونکہ جیسے ہی ہم ہارر موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو میری بیٹی کو دورے آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی واقعی کچھ تھا اس چیز سے ریلیٹڈ، کچھ تو ہے جو میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے۔